ہونے سے پہلے میں آ کر اپنی داڑھی سے سیدہ کے قدموں کے نشانوں کو مٹاتا ہوں کہ اللہ نہیں چاہتا جب سورج طلوع ہو کسی پرندے کی نظر زہرا کے پاؤں پہ پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ اب ابو ذر کو سلمان کہتے ہیں۔ سلمان، اب سلمان جیسے ہی سلمان نے یہ کہا ابو ذر یہی بات ہے، یہی راز ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ اب جو لوگ مدائن گئے ہیں نا، مدائن جو نہیں گئے مولا ان کو بلائے، اب جو مدائن گئے ہیں جیسے ہی جناب سلمان کی زمین میں داخل ہوں تو ایک حدیث نقل ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں یا ابا ذر، اے باب اللہ فی ارضے، سلمان اللہ کا دروازہ ہے اس زمین پر، فمن عرفہ فکان مؤمنا، جس نے سلمان کی معرفت کو حاصل کیا وہ مومن ہوا، فمن انکرہ کان کافرا، جس نے سلمان کی معرفت سے انکار کیا وہ کافر ہوا۔ اب یہاں میں رک کے کہتا ہوں کہ جسے کل ایمان سمجھ میں نہ ہو اسے سلمان کیسے سمجھ؟ یہ ہے سلمان، اس دہلیز پہ جو جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ بہار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ جب بھی سیدہ مصلی عبادت پہ تشریف لاتی زہرا کے چہرے کے نور سے آسمان روشن ہو جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اصحاب گھبرائے ہوئے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے علی کے گھر سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں، علی کے گھر سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں، یا کیا قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیاں ہیں؟ تو پلٹ کر رسول مسکرائے، فرماتے ہیں اے میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، جب بھی عبادت کا وقت ہوتا ہے میری بیٹی زہرا مصلی عبادت پہ آتی ہیں، زہرا کے چہرے کے نور سے آسمان روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے چاہتے ہیں کہ سیدہ کے چہرے کی زیارت کریں لیکن خدا نہیں چاہتا، خدا سیدہ کے نور کو اتنی وسعت عطا کرتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کسی فرشتے کی نظر سیدہ کے چہرے پہ پڑے۔ یہ مقام ہے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ، یہ مرتبہ ہے، یہ فضائل ہیں، کمالات ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں کہ سیدہ کے فضائل ایسے فضائل ہیں کہ سیدہ کا ایک لقب ہے، بی بی کے 9 القابات بہت معروف ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں بیان کروں۔ پہلا لقب جو ہے وہ ہے زہرا۔ زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ توجہ ہے سامنے محترم، زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ بہت سے تاریخ مورخین نے بہت کچھ لکھا کہ زہرا کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے محشر کا دن ہوگا، سیدہ اپنے شینوں کو ایسے چنیں گی جیسے پرندہ صاف دانوں کو چنتا ہے۔ اب میں نے معانی الاخبار میں دیکھا کہ زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں، پلٹ کر معانی الاخبار نے کہا کہ زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدہ محشر کے میدان میں سیدہ علی کے شیعوں کو، علی کے محبت کرنے والوں کو ایسے چنیں گی جیسے پرندہ صاف دانوں کو چنتا ہے۔ اب میں نے جیسے ہی وسائل الشیعہ میں دیکھا تو کسی نے امام صادق سے پوچھا مولا سیدہ زہرا کو، آپ کی دادی زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ تو پلٹ کر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری دادی زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ پوری اللہ کی مخلوق جس کی معرفت سے عاجز آ جائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اب یہاں رک کر میں کہتا ہوں کہ آدم مخلوق میں ہے، نوح مخلوق میں ہے، عیسیٰ مخلوق میں ہے، یعقوب مخلوق میں ہے، میکائیل مخلوق میں ہے، جبرائیل مخلوق میں ہے، پوری کائنات آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء جس کی معرفت سے عاجز آئے انہیں فاطمہ کہتے ہیں۔ انہیں فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ معرفت سیدہ، یہ معرفت سیدہ ہے۔ اب سیدہ کا مقام، سیدہ کی منزلت دیکھنی ہے تو بڑی ہی معروف روایت آپ کے سامنے بیان کروں۔
گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ آپ کی پاکیزہ سماعتوں نے یہ سنا ہوگا کہ صحیح بخاری میں جب بھی رسول تشریف لاتے، جب بھی سیدہ تشریف لاتی، رسول اقام علیہا۔ اب جب بھی سیدہ تشریف لاتی، رسول اپنی مسند پہ کھڑے ہو جاتے، فقط مسند پہ کھڑے نہیں ہوتے بلکہ آگے بڑھ کر سیدہ کا استقبال کرتے، سیدہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے اور مسند پر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اب جیسے ہی میں کہتا ہوں کہ پوری کائنات جس پہ قربان ہو جائے اسے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، کہ محشر کا میدان ہوگا، جیسے ہی رسول خدا کا نور ظاہر ہوگا اس وقت پوری کائنات پر واجب ہے کہ احترام رسول میں کھڑے ہو جائیں۔ اب میں یہاں رک کر کہتا ہوں کہ جس کے احترام میں پوری کائنات کھڑی ہو انہیں رسول کہتے ہیں، اور جن کے احترام میں رسول کھڑے انہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اور جن کے احترام میں سیدہ کھڑی ہو جائیں انہیں علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جن کے احترام میں علی کھڑے ہو جائیں انہیں ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ ابو طالب سے بغض کیوں ہے؟ اس لیے بغض ہے کہ حیدر کی عداوت تجھے کر دیتی ہے اندھا، ارے بھانٹنے لگتے ہو غیروں کے بھرم کو۔ ارے ابو طالب کو کافر کہا، یہ بھی نہ سوچا کعبہ نے برستہ دیا کافر کے حرم کو۔ بس سزا دارو، بہت سنا اللہ۔ اسی زہرا کے دروازے پہ لکڑیاں، جس کو آنسو نہ آئے اپنی سروں کو جھکا لے، آج سیدہ کو پرسا دیجیے۔ بس ایک دو جملے آپ کی سہمتوں کو تمام کریں۔ مسلمان آئے بعد الرسول سیدہ کو پرسا دینے، کیسا پرسا تھا؟ ہاتھوں میں لکڑیاں ہیں، یہ وہ دروازہ ہے جہاں رسول رک جاتے تھے، اور رسول فقط رکتے نہیں ہیں، 70 مرتبہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 70 مرتبہ آیت تطہیر کی تلاوت کی، سیدہ آرام فرما رہی ہیں۔ جیسے ہی کچھ وقت گزر گیا نا، سیدہ کی آنکھیں کھلی، کہا فضا مجھے لگتا ہے میرے بابا دروازے پر ہے، فضا میرے بابا کو اندر بلاؤ۔ کہا بابا آپ اجازت لے کے کیوں آتے ہیں؟ پلٹ کر جواب آتا ہے، اے زہرا میں اپنی امت کو بتانا چاہتا ہوں اس دروازے کی عظمت کیا ہے۔ بس سزادارو، بعد الرسول سیدہ کے دروازے پہ لکڑیاں، جیسے ہی آواز آئی کہ اے زہرا علی کو باہر بھیجو نہیں تو دروازہ جلا دیں گے۔ سیدہ کہتی ہے تم جانتے ہو یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے جہاں نبیوں کا سلطان رک جاتا تھا۔ پلٹ کر جواب آتا ہے، اے زہرا علی کو باہر بھیجو نہیں تو دروازہ جلائیں گے۔ بس سزادارو، دروازے کا جلنا تھا۔ ایک ملعون آگے بڑھا، جلتا ہوا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر میں سیدہ کے پہلو پہ گرایا۔ کہا فضا الیہ، فضا میری مدد کو آ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس سزادارو، سیدہ کے قریب گئی ہے جناب فضا۔ کہا فضا میرے قریب آؤ۔ جیسے ہی قریب گئی ہے نا، عزادارو سننا چاہتے ہو کیسے کہا؟ کہا فضا اپنا کان میرے قریب کرو۔ کہا فضا میرے اس زخم کا علی کو نہ بتانا۔ آئے مولا، بی بی نے علی ابن ابی طالب کو نہیں پکارا، حسن اور حسین کو نہیں پکارا،
بی بی فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹا مہدی میری مدد کو آ۔ جیسے ہی استغاثہ سیدہ کا علی کے کانوں پہ پڑا، علی باہر آئے، ایک ملعون آگے بڑھا، زہرا نے اپنا ہاتھ علی کے پہلو میں ڈالا، ایک کمینے نے تازیانہ سیدہ کے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا، بی بی کا ہاتھ چھوٹا، کہا فضہ میرے بابا کا امامہ لے کے آؤ، فضہ میرے بابا کا عصا لاؤ، بس سزادارو۔ سیدہ آئی ہے بابا کی قبر پہ، کہا بابا صبر تو حقی فصبرتو، اخذ حقی فصبرتو، انکسر زعلی فصبرتو۔ بابا میرے حق کو چھینا، میں نے صبر کیا، بابا میری پسلیاں توڑی، میں نے صبر کیا، بابا میرے محسن کو شہید کیا، میں نے صبر کیا، بابا علی کو لے کے جا رہے ہیں، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ اللہ وصلی علی من